وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جشن میلاد امیر المومنین ہے. مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ وقت کم ہے، 2 لمحوں میں 2 دقیقوں میں بتائیے کہ نبی نے ساری زندگی کیا پہنچایا. ہوتا ہے ایسا، وقت کم ہو جاتا ہے اور خطبہ کے لیے امتحان ہو جاتا ہے کہ مختصر وقت میں کیسے مکمل بات کی جائے. ہندوستان میں پیر صاحب یوم حسین ہو رہا تھا. خطیب جناب حسن نظامی ثانی تھے، دہلی کی نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے سجادہ نشین. مجمع ایسے ہی تھا جیسا آج ہے. خطیب اہل سنت کے تھے، تو انہوں نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ نے مجھے وقت بہت کم دیا ہے، تو میں بس ایک بات کہہ کے جاؤں گا کہ ترتیبیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ترتیب فضیلت ہے، ایک ترتیب خلافت ہے. وہ فرمانے لگے کہ ترتیب خلافت میں علی چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں. تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے خواجہ صاحب جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے. تو مسکرا کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے. اور 3 کے بعد پہلا سمجھ میں نہیں آتا. تو مکمل بات بھی ہو گئی اور بات ایسے ہی ہندوستان میں ہی ایک یوم حسین کا عنوان تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اچھا، لقن صاحب بہت بزرگ عالم دین اہل تشیع کے لکھنؤ کے بزرگ عالم دین، وہ یوم حسین سے خطاب کرنے کے لیے مہمان خصوصی تھے. وقت انہیں بھی 2 منٹ کا ہی ملا. ناظم محفل نے کہا کہ حضور 2 منٹ میں فرما دیجئے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. انہوں نے کہا 2 منٹ بھی زیادہ ہے، میں 1 منٹ میں ہی بتاؤں گا. اور مسکرا کر انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور کہا کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. صلوات علی نبی پر. ایسے ہی مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ حضور 2 لمحوں میں 1 منٹ میں آدھا منٹ میں بتائیے کہ سرکار نے 63 برس کیا پہنچایا. اچھا، میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ہم مزاج سنی بیٹھے ہیں. اور میں آپ سے بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو. ناراض نہ ہوئیے گا. اور ہم چاہتے یہ ہے کہ ہر سنی بھی شیعہ ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی سنی ہو وہ شیعہ نہ ہو اور کوئی شیعہ ہو وہ سنی نہ ہو؟ تو یہ تو ملاؤں نے مسئلے بگاڑے ہوئے ہیں. مسئلہ تو کچھ ہے ہی نہیں.
یہ میرا صدقہ اتاریں گے، اس لیے آپ ذرا شکریہ پیر صاحب کا بھی پیر صاحب پیر صاحب کا یہ نہیں، یہ والا نہیں، دوسرا پیر صاحب کا بھی سب نہیں ہم کر کے دیں آپ ویسے کہتے ہیں کہ شیخوں کا خرچہ کروا دینا بڑا ہنر ہے۔ اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ محفل نہیں ہوتی تو میں یہ مزاح نہیں کرتا، یہ ویسے بھی مسکرانے کی محفل ہے۔ جملہ تکرار کر رہا ہوں، یہ مسکرانے کی محفل ہے، اس لیے کہ کعبے کی دیوار بھی مسکرا رہی ہے۔ اب اچھا دیکھیے، میں نے ایک جملہ کہا کہ ہم مزاج سننی بیٹھے ہیں۔ ہم نبی کے 40 سال بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ 40 سال بعد نبی ہوئے، 40 سال بعد نبی، اچھا مجھے خطاب کرنا تو آتا نہیں، سیدھی باتیں کرتا ہوں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، ان سے آپ بڑے اطمینان سے کہہ دیا کیجئے کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ نبی ہمیشہ سے نبی، اللہ نے انہیں خلق ہی نبی کیا ہے۔ نبی غور فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت میں صلوات دیا کر دیں۔ اس آیت میں اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد؟ تھک رہے ہیں آپ؟ اللہ نے آیت میں نبی کہہ کر کیوں یاد کیا ہے؟ اس لیے کہ محمد ہوئے ابو طالب کی گود میں آنے کے بعد، رسول ہوئے قرآن نازل ہونے کے بعد، مگر نبی تو اس وقت بھی تھے کہ جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ تو صلوات کا سلسلہ تو اس وقت سے ہے، جب سے ہے اس وقت سے نبی پہ صلوات ہو رہی ہے۔ اب مجھ سے پوچھا جائے کہ حضور یہ بتائیے، ایک طالب علم سے پوچھا جائے کہ نبی نے 63 برس کی زندگی میں کیا پہنچایا؟ بڑی محنت کر لی میں نے ایک جملے کے لیے، تو میں طالب علم یہ کہوں گا کہ نبی نے، سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی، یا لے گیا سرکار کی ذات لے گئی اللہ کی طرف، یا کہا علی سمجھو۔ آپ دل چھوٹا مت کیا کریں جو مولا علی کا نام لینے پر آپ کو تنگ کرتے ہیں ان سے۔ کچھ تو باتیں میرے بھائی نے، اویس صاحب نے اپنے اشعار کی صورت میں کہہ دیں، پیر صاحب نے اس سے پہلے، ان سے بھی پہلے بہت کچھ کہہ دیا۔ دل چھوٹا مت کیا کریں، یہ مخلوق ایسی ہے کہ یہ نبی کے ذہن پہ بھی شک کرتے ہیں علی کی وجہ سے۔ آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا نبی نہ گمراہ ہوا نہ بھولا۔ بھائی قرآن مجید میں اللہ نے جب یہ طے کر دیا کہ نبی وانت فیہم، تم کیونکہ میرے حبیب ان کے درمیان ہو، تو اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ پھر یہ کیسی آیت ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا۔ تو جب نبی کے ہوتے ہوئے کوئی عذاب نہیں
جانا تو یہ کیسا سائل تھا, یہ کیسا عذاب تھا. استثناء بھی تو کسی کو کہتے ہیں. جب اعلان مولا غدیر میں ہوا تو ایک بغضی نے کہا یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا یا اللہ کی طرف سے؟ سرکار نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ ذات تو وہ ہے جو بغیر وحی کے بات ہی نہیں کرتی, مجھے اللہ نے کہا ہے کہ علی کی ولایت پہنچاؤ. تو کہنے لگا اگر اللہ ہی نے کہا تو پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے عذاب نازل ہو. حارث ابن نعمان فہری اس کا پتہ بتا دیتا ہوں. آسمان سے کنکر نازل ہوا جو اسے برباد کرتا چلا گیا. اللہ اکبر, نبی کے برابر کھڑا تھا, بغض علی کا بیمار تھا, عذاب سے بچ نہیں سکا. توجہ چاہوں گا جن پرندوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے ہاتھیوں کو بتایا, توجہ جی, وارسالہ تیرا ابابیل, غور کیا آپ نے, کوئی کنکر بھی خطا نہیں جاتا تھا. ہاتھیوں کو جا کے لگتا تھا. ابابیل پرندہ کتنا بڑا ہے, میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے. چونچ کتنی بڑی ہوگی, اس میں کنکر کتنا بڑا ہوگا. ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہے, اتنی موٹی کھال والے جانور پر باریک باریک کنکریاں برستی رہیں, کوئی ایک کنکر بھی دائیں بائیں خطا نہیں گیا, اس لیے کہ بھیجا ہوا پرندہ ہے. بھیجا ہوا جانور ہو تو غلطی نہیں کرتا. یہ امت میں کیسی مخلوق ہے جو نبی کی خطا کی نسبت دیتی ہے. اب وہ جو پرندے برسا رہے تھے کنکر, ان میں سے وہی آئی ایک پرندے کو کہ ایک کنکر بچا کے لے جاؤ, اور وہ بہت مدت تک ایک پہاڑ کے اندر گھونسلہ بنا کر بیٹھا رہا. ایک وقت آئے گا جب تم سے کنکر مارنے کا کہیں گے. وہ بیت کو بچانے کے لیے کنکر پھینکے گئے تھے, یہ اہل بیت کو بچانے کے لیے. اور وہ آیا, پتھر آیا, اور وہ اسی وقت ڈھیر ہو گیا, نبی کے برابر میں ڈھیر ہو گیا. توجہ ہے. تو اتنا طے ہے کہ نبی نے ساری زندگی مولا علی کا پیغام پہنچایا. اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا؟ کون کہتا ہے کہ غدیر سے پہلے نبی؟ ایک صاحب کہنے لگے جی اگر غدیر میں من کنت مولا فہد علی مولا کہا تو اس سے پہلے کہہ دیا ہوتا سرکار نے, تو سرکار نے ایک ہی دفعہ کہا. میں تو کہتا ہوں کون سا دن تھا جو نبی کا علی کے بغیر گزرا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علی کل ایمان, نعرہ حیدری, حیدری سلامات. ماد اللہ صاحبکم وما غوا, تمہارا نبی نہ گمراہ ہوا نہ وہ بھولا. اور یہ جو بولتا ہے وہ وحی کے مطابق بات کرتا ہے. تو نبی نے جو کچھ کہا ہے وہ حکم الہی سے کہا, کیونکہ جشن ام المومنین کی میلاد کا جشن ہے. تو ابھی میرا بھائی 4 شعر پڑھ رہا تھا, 4 مصرے پڑھ رہا تھا, 2 شعر پڑھ رہا تھا. اس میں انہوں نے کچھ کہا تو اس سے مجھے خیال آیا کہ اگر بی بی فاطمہ بنت اسد دروازے سے جاتی تو یہ فضیلت علی کی ضرورت تھی. بی بی فاطمہ بنت اسد دروازے سے نہیں گئی, دیوار سے گئی ہیں, یہ فضیلت کعبے کی ضرورت ہے. توجہ چاہوں گا, اگر دروازہ مولا علی کا سارے دروازے بند کروا دیے گئے اللہ بابا علی, مسجد میں سرکار نے دروازے کھلوائے پھر بند کروائے اور فرمایا ایک دروازہ کھلا رہے جو علی کا دروازہ ہے. مسجد میں دروازہ اسی کا کھل سکتا ہے جسے معصوم کہا جاتا ہے. دل تک چاہوں گا, تاریخ کی ایک حقیقت ہے, اسے جس انداز سے میں چاہتا ہوں اسی انداز سے اللہ کرے منتقل ہو. جب چوتھے دور خلافت میں مولا علی اس جگہ جا کے بیٹھے جہاں مصطفیٰ سرکار بیٹھتے تھے, تو حضرت عمار ممبر کے برابر بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مولا علی نے دیکھا کہ لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں, تو حضرت عمار سے فرمایا عمار یہ کیا بول رہے ہیں؟ تو مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. طریقہ تو یہ تھا نا کہ ہر آنے والی شخصیت ایک زینت چھوڑ چھوڑ کر بیٹھتی رہی.
मगर मौला अली वहां बैठे जहां मुस्तफा सरकार बैठते थे। अम्मार फरमाने लगे या अली ये कह रहे हैं आप वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। तो मौला अली ने मिंबर को हाथ मार के फरमाया मा हाज़िहिल आवाज़ अना राकिबु कित्फिन नबी, ये लकड़ियों का ढेर क्या है, मैं नबी के गोश पर भी बैठा हूं। भाई सहाबियत का मकाम बहुत बुलंद है, इसलिए कि मौला अली ने पूरा खुतबा दिया है सहाबा किराम की अज़मत का। सहाबियत का मकाम बहुत बुलंद है कि इसलिए कि इमाम सज्जाद ने सहीफ़ा सज्जादिया में एक पूरी दुआ है जो सहाबा किराम की अज़मत पे बयान की है। सहाबियत का मकाम बहुत बुलंद है इसलिए कि हसनैन इनका एहतराम करते थे। सहाबियत का मकाम बहुत बुलंद है इसलिए कि आइम्मा अहले बैत ने इनके एहतराम की बात की है। मगर सहाबियत का कमाल मोहरे नबूवत की ज़ियारत है और अहले बैत का हुस्न दोशे नबी पे सवारी है। कभी हसन बैठते हैं, कभी हुसैन बैठते हैं। वक्त बहुत हो चुका है, मुझे बहुत ज्यादा आपको जहमत नहीं देनी। मसरूफ लोग बैठे हुए हैं, अपने उमूर छोड़ कर आए हैं, मगर याद रहे कि एक एक सांस यहाँ इबादत है। लिहाजा इबादतों में गुजरने वाले लम्हात हैं। खाना काबा में जब बीबी फातिमा बिन्त असद गई है ना, तो दीवार में दरवाजा हुआ है। अच्छा, अगर दरवाजे से जाती तो कहते अबू तालिब की ज़ौजा ना जाती तो कौन जाती, इसलिए कि चाबी तो अबू तालिब के पास होती थी। अच्छा, जाते हुए हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, आते हुए पूरे मक्के ने देखा, वरना मुफ्ती साहब ये कह देते कि खबर वाहिद है। एक आदमी ने देखा है कि बीबी अंदर गई काबे के अंदर, मगर आते हुए तो पूरे मक्के ने देखा। जब एक मर्तबा हजरत अबू तालिब ने ताला खोलना शुरू किया, दीवार खुली, लोग कहते हैं जल्जला आया। हम मोहब्बत अली के जल्जले में ही हैं, और कुछ लोग हैं जो बुग़्ज़ अली के जल्जले में हैं। तो जल्जला भी तो मुख्तलिफ है ना। तो खाने काबा तो एक मर्तबा दीवार बनी, दीवार में दर बना, बीबी अंदर गई, वो दोबारा कहते हैं ना जल्जले के बाद दोबारा एक झटका आता है, वो अपनी जगह जाती है। और एक मर्तबा वो दीवार बंद हो गई। अब हजरत अबू तालिब ताला खोल रहे हैं, सरकार नबी मुकर्रम साथ खड़े हैं, ताला खुल नहीं रहा, चाबी भी वही, हाथ भी वही, ताला भी वही। जब ताला खुल नहीं रहा तो मजमा तो बड़ा लगा हुआ था, तो एक की आवाज आई कि अबू तालिब ताला तोड़ दो। तो बराबर से नबी की आवाज आई, चचा ताला वो तोड़ते हैं जिनका किरदार अच्छा ना हो। और बिलाखिर जब तक सारा मजमा, मक्के के अतराफ के लोग, देहात के लोग, मक्का पूरा जब तक वहां जमा नहीं हो गया, उस वक्त तक ताला खुला नहीं। अब ताला खोल के जब हजरत अबू तालिब अंदर गए हैं और सरकार साथ साथ है, आगे बढ़कर कहा चचा मैं अपने भाई को गोद में लूं। सरकार अबू तालिब ने फरमाया तुम्हारा भाई है, गोद में लो। नबी मुकर्रम ने जैसे ही अली को आगोश में लिया तो ये बुजुर्गों के जुमले हैं, नबूवत की गर्मी पाकर इमामत ने आंखें खोली, और जैसे ही आंखें खोली तो पहला दीदार, पहली ज़ियारत रूए अनवर मुस्तफा सरकार के चेहरे का दीदार किया। और एक मर्तबा नबी मुकर्रम ने पहली घुट्टी अपनी जबान मुबारक अली के दहन में दे, और अली ऐसे हुमक के लुआबे दहन ले रहे थे जैसे बहुत देर से इंतजार था कि मुझे असली जज़ा कब मिलेगी। और यहाँ लाहौर में पढ़ रहा हूँ, यहाँ के हमारे बुजुर्ग आलिम दीन थे जनाब अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी का एक जुमला मुझे याद आ रहा है, जिसका जो जुमला हो उसी के नाम से बयान करना ही हमारा दारी है। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी का बड़ा हसीन जुमला है, वो फरमाते हैं अली वो है जिसे नबी ने ज़बान दे दी। मौला अली ने नबी की जबान से लुआबे दहन लिया और फिर फरमाया ज़क़्क़नी रसूलुल्लाह ज़क़्क़न ज़क़्क़ा। मौला अली का जुमला, मुझे रसूलुल्लाह ने इल्म ऐसे दिया जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना देता है। थक रहे हैं आप,
یہ نہیں فرمایا مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. کیوں یہ کیوں نہیں فرمایا؟ یہ فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. اس لیے کہ ماں جو کھاتی ہے وہ پلاتی نہیں. کھاتی 50 چیزیں ہیں پھر دودھ پلاتی ہے. مولا علی فرما رہے ہیں مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ بچے کو دانا دیتا ہے. پرندہ جو چگ کر آتا ہے وہی کھلاتا ہے. نبی اللہ سے لیتے تھے، علی کو دیتے تھے. ساری دنیا کے پیر صاحبان بیٹھے، ساری دنیا کے پیر فقیر اولیاء جب تک علی کا گھڑا نہ بھرے ولی نہیں ہوتے. اسی لیے دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، سہبند شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے. ہر وہ شریف بنے گا جو علی سے فیض حاصل کرے گا. میں لاہور میں محفل پڑھ رہا ہوں جی، زیادہ حاشیے میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے جی. بی بی فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچے کو کہا، اے میرے لال، سرکار سے کہا، پالا ہے حضرت نبی مکرم. حضرت ابو طالب نے سرکار کو پالا، یہ تو سب بولتے ہیں، کبھی کوئی علی کی ماں کی بھی تو بات کرے. یہ حضرت ابو طالب نے، بچوں کو کون پالتا ہے بھائی؟ مائیں پالتی ہیں، بیویاں پالتی ہیں، خواتین گود میں رکھتی ہیں، کھلاتی ہیں، بناتی ہیں، پہناتی ہیں، اڑاتی ہیں. بڑا کردار ہے حضرت فاطمہ بنت اسد صاحب. لے کے چلے، تھکے تو نہیں آپ؟ لے کے چلے حضرت رسالت مآب اپنی گود میں اپنے بھائی کو. ایک مرتبہ کعب الاحبار، یہودی عالم، عیسائی عالم، پادری، یہ سب باہر نکل کر آ گئے. ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ میں میرا بچہ ہے، میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں. کیا تمہیں مکے کا دستور نہیں پتا؟ یہاں جب بچہ کوئی دنیا میں آتا ہے تو اسے ایک پتھر پہ لٹا دیا جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد ایک اژدہا نکل کر آتا ہے. اگر بچے کو وہ سونگھ کر تکلیف پہنچاتا ہے، بچہ رلاتا ہے، بچے کو رلاتا ہے، تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے کہ حلالی نہیں ہے. حالات بڑے خراب تھے جی. اور اگر بچہ کھیلتا رہتا ہے اور وہ سانپ قریب آ کر واپس چلا جاتا ہے تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ بچہ حلالی ہے. تو آپ بھی تو اپنے بچے کو لٹائیے. ابو طالب کو کیا اس طرح؟ سرکار حضرت ابو طالب نے فوراً اس پتھر پہ مولا علی کو لٹا دیا. کچھ دیر کے بعد اژدہا نکل کر آیا اور اژدہے نے ایک مرتبہ مولا علی پر تھن پھیلایا. علی مولا نے ننھا سا ہاتھ بلند کر کے اس کا ایک کلہ پکڑا، دوسرا ہاتھ بلند کر کے دوسرا کلہ پکڑا اور دونوں کلے پکڑ کے چیر دیا. عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کے چیرنے کو کہتے ہیں درہ. جا کے دیکھ لیجیے لغت. حیا سانپ، درہ چیرنا. جیسے ہی مولا علی نے سانپ چیرا، بے ساختہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی زبان سے نکلا حیا درہ. ہم ابھی ہے درہ کہیں. حیا درہ کو کثرت سے کہیں گے تو ہے درہ بنے گا. آگے بڑھ کر حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا، رخساروں کا بوسہ دیا، پیشانی کے پر پیار کیا، لبوں پہ لب رکھ دیے، لے کے چلے. پھر وہی آ گئے اس زمانے کے ملا مولوی، میری مراد عیسائی اور یہودیوں کے عالم، اور کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا تم نے کہا میں نے بچہ لٹا دیا، سانپ آیا، میرے بچے نے سانپ پھاڑ دیا. ارے بھائی اردو میں خطاب کر رہا ہوں. تو کہنے لگے تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، اب ہم کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا کہہ دیجئے اب قیامت تک یہی کسوٹی ہے، جو اس کا ذکر کرے گا حلالی ہے. بھائی بس بہت میں نے آپ کا ٹائم لے لیا. ابھی 2 دن پہلے ایک مولا کی شان میں کچھ کہنے کی توفیق ہوئی.
ہلکی پھلکی تک بندی میں بھی کر لیتا ہوں، آسی تخلص کرتا ہوں. تو کچھ دن پہلے بھی 2 دن پہلے جو نیا کلام ہوا وہ سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر. ادیبوں سے اور شاعروں سے توجہ کرنا چاہیے. جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر. تھکے تو نہیں ہے؟ شیر کو پھر شیر کے انداز سے سننا ہوگا آپ کو. جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر. غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر. شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات. شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات. آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسے سر کے بغیر. آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسے سر کے بغیر. اور کچھ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا. استعارہ لیا ہے، مستعار لیا ہے. کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا سجدہ شبیر اور ایک تیغ حیدر کے بغیر. بھائی شیر کو شیر کے انداز سے سنیں گے. عرض کر رہا ہوں کہ دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی. کیا بات ہے؟ دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی. کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر. کاٹ دی شہرگ بھی ہم نے، کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر. توجہ چاہوں گا کہ مطمئن ہو جا، مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر. بھائی سنی شیعہ مولائیوں کا مجمع ہے. مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر. زندگی پرکیف گزرے گی کسی ڈر کے بغیر. زندگی پرکیف گزرے گی کسی ڈر کے بغیر. اور آپ سے میں خاص توجہ چاہوں گا پیر صاحب سے کہ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا. بھائی تھوڑی سی گردن ہلائیے، بات جا رہی ہے تو. نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا. ایک پل رہتے نہیں ہے در پیغمبر کے بغیر. ایک پل رہتے نہیں ہے در پیغمبر کے بغیر. اور شاید کوئی توجہ کا شعر ہو کہ دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو. دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو. زندگی بے رنگ دیکھی ہو بے حیدر کے بغیر. زندگی بے رنگ دیکھی. اور یہ تو کچھ تھوڑا سا حالات بھی ذہن میں رہے کہ مار کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. اپنے مخالفوں سے کہہ رہا ہوں، مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر. جی مارکا مارکا بدر و احد کا سوچ کرتا تھا. دوبارہ سے دوبارہ سے قلندریوں کا مجمع ہے. سوچ کر مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر. اور مختار کر رہا ہوں اور اجازت چاہوں گا کہ مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیے اشعار چند. مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیے اشعار چند. رہ نہیں سکتے ہو تم فردوس میں گھر کے بغیر.
یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار کر۔ پیر صاحب نے جو پڑھا، میرے بھائی نے جو کلام پڑھا، اس سے پہلے بھی ہمارے کراچی سے آئے تھے، یہی پہ ان سب دوستوں کے جنہوں نے جو اپنی اپنی خدمات انجام دیں، ان سب کے توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، حاجات مندوں کی حاجت کے لیے بلندتر صلوات۔ کیا